الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی. عن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم یہ روایت کئی بار سن چکے ہیں، لیکن موقع سے یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے. ایمان چونکہ گھٹتا بڑھتا ہے، اور ہمیں جیسے ہم اپنے کپڑے ہر دن نیا کرتے رہتے ہیں اور چیزوں کو نیا کرتے رہتے ہیں، اور چیزوں کے بارے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ چیز پرانی ہو گئی نیا کر دو، جیسے ہم دنیاوی معاملات میں نیا پن ڈھونڈتے ہیں اور ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرح سے نیا پن رہے، اچھی بات ہے. ایسے ہر دن اپنے ایمان کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں ایمان پرانا تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایمان گھٹ تو نہیں رہا ہے. تو ہر دن ایمان میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے، اس میں نیا پن نیا کرنا ایمان کو، تو یہ ہوتے رہنا چاہیے. یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، اس میں 3 باتیں نبی نے فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے. جیسے ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم زبان پہ اس کو محسوس کرتے ہیں، ایسے ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، ایک لذت ہے جو انسان کے دل میں محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر انسان بیمار ہو تو بہترین سے بہترین چیز اس کی زبان پہ رکھو تو اس کا ٹیسٹ اس کو آتا نہیں ہے. اس کو بخار اگر ہے، سب کڑوا دکھتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہے اس کو. اگر بدن بیمار ہو تو بہترین سے بہترین کھانا، بہترین سے بہترین پینے کی چیز، بہترین سے بہترین نعمت کھانے پینے کی، اس کی زبان پر اچھا نہیں لگتا ہے. کیوں؟ عیب چیزوں میں نہیں ہے، عیب اس کے بدن میں ہے، بیمار ہے. بدن جب بیمار ہوتا ہے تو بہترین سے بہترین کھانے پینے کی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. ایسے انسان کا دل ہے، دل اگر بیمار ہو جاتا ہے تو ایمان کی مٹھاس اس کو نہیں ملتی ہے، ایمان کی لذت اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے. نبی نے یہاں 3 باتیں بتائی کہ ایمان کی لذت محسوس کر لیتا ہے وہ بندہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں. یہی حدیث اور جگہ پر مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، لیکن یہاں آپ نے 3 باتیں کہی. آپ فرماتے ہیں کہ ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت پا لیتا ہے، مٹھاس پا لیتا ہے. کون؟ من رضی باللہ ربا. نمبر 1، پہلی چیز، ایمان کی لذت دل میں محسوس ہو. لذت جب محسوس ہوتی ہے تو دل میں اطمینان ہوتا ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. سکون، دل میں سکون آئے، اطمینان آئے، وہ ایمان کی لذت ہوتی ہے جو دل میں سکون لاتی ہے. نمبر 1، من رضی باللہ ربا، جو اپنے اللہ سے راضی ہو، رب ہونے کی حیثیت سے. میرا اللہ میرا رب ہے. رب کا مطلب خالق، مالک، مدبر، پیدا کرنے والا پوری کائنات کا، مجھے سب کو اللہ ہے. مالک، ساری چیزوں کا مالک وہ ہے. مدبر، پوری کائنات میں جو الٹ پھیر ہوتا ہے، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کون بیمار ہوگا، کون شفا پائے گا، کس کی زندگی میں حالات بگڑیں گے، کس کی زندگی میں خراب ہوں گے، کس کی زندگی اچھی ہوگی، پورا مینج، تدبیر، کب کیا ہوگا، کہاں کیا ہوگا، یہ اللہ ہے. جو آدمی اللہ سے راضی رہے رب ہونے کی حیثیت سے، یہ پہلی چیز ہے، وہ ایمان کی لذت پاتا ہے. اگر اللہ کے تعلق سے بندے کا معاملہ جیسے جیسے کمزور ہوتا ہے نا، ایمان کی لذت گھٹتی ہے. کچھ تھوڑے حالات آئیں، بوکھلا گیا، بگڑ گیا، مایوس ہو گیا، ٹوٹ گیا، یہاں کمی ہے. وہ اللہ کو ابھی واقعی رب ہونے کی حیثیت سے ٹھیک ہے راضی ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، فیل ہو گیا. ورنہ جتنا اللہ رب ہونے کے ناطے گہرائی ہوتی نا دل میں، وہ ایمان کی لذت پاتا. کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی بگڑ جائیں، اس کے دل میں اطمینان رہتا ہے، گھبراتا نہیں وہ جلدی ٹوٹتا نہیں ہے. حالات پتھر یعنی پہاڑ ٹوٹ جائیں اس کے اوپر مصیبت کے، بہت مطمئن رہتا ہے. وہ جانتا ہے یہ حالات سب اللہ کرتا ہے، رب کرتا ہے. یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ سے راضی رہے رب ہونے کے ناطے سے، وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے. یہی سوال ہوگا قیامت قبر میں. پہلا سوال یہی ہوگا، من ربک،
تیرا رب کون تھا؟ یہ سوال وہاں بھی ہوگا. تو زندگی میں سب سے بڑا کس کو مانتا تھا؟ تیری زندگی میں سب سے بڑا مقام کس کا تھا؟ تیری زندگی میں سب سے بڑی عظمت، دل بھرا ہوا تھا کس سے؟ بتا. یہی بات یہاں کہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے وہ جو اللہ سے راضی رہے، ہر فیصلے سے راضی. کچھ بھی ہو جائے وہ راضی ہے. میرا اللہ تھا، ہے، اس نے یہ چیز کیا، کوئی مسئلہ نہیں. کسی کی موت ہو گئی، کسی کا معاملہ بگڑ گیا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، راضی. نمبر 2، جو راضی رہا اسلام سے، دین ہونے کی حیثیت سے. یہ ایمان کی مٹھاس نمبر 2 کب محسوس ہوتی ہے؟ نمبر 1 تو اللہ سے راضی رہنا ہر فیصلے سے. نمبر 2 اسلام سے راضی رہے، دین ہونے کی حیثیت سے. اللہ نے ہم کو ایک دین دیا ہے، اس کا نام اسلام ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہے. اللہ صرف اسلام سے محبت کرتا ہے، اسلام ہی اللہ کو پسند ہے اور کوئی دین اللہ کو پسند نہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اللہ نے ہم کو ایک قانون دیا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہے، نبی کے فرمان کی شکل میں ہے، اللہ نے اتار دیا. وہ ہمارا دین ہے، جو اس میں ہے وہ میری زندگی میں رہے گا، جو اس میں نہیں وہ میری زندگی میں نہیں رہے گا. میری زندگی میں طریقہ صرف اسلام کا رہے گا، وہی ہم کریں گے جو اسلام میں ہے. بس جو آدمی اپنے دین سے راضی رہا، اسلام سے راضی رہا، وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے. جو آدمی تھوڑا یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، پھر رسم و رواج بھی کر لو، باپ دادا کے طریقے بھی چل جاؤ، فلاں یہ بھی کر لو، خرافات بھی کر لو، ایمان کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہو رہا ہے. وہ لذت محسوس نہیں ہوگی. جب آدمی لذت کا محسوس کرتا ہے جو اسلام میں ہے وہی کرنا، بس اسٹاپ، آگے نہیں بڑھنا، تب وہ لذت آتی ہے. یہ آدمی صرف اسلام کو مانتا ہے، اسلام میں جو ہے وہی کرنا، چاہے باپ دادا کچھ بھی کریں، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں چلے گا، لیکن اسلام میں نہیں ہے تو نہیں کرنے. وہ دوستی ٹوٹ جائے چلے گا، لیکن وہ نہیں کروں گا جو اسلام میں نہیں ہے. آج آپ دیکھیے، آج سارا معاملہ جو ہے نا بچایا جا رہا ہے. کر لو ٹھیک ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ ساری خرافات، جنازے کے موقع پہ ساری خرافات، وہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، وہ پھلا ناراض ہے نہیں اسلام میں، کر لو. اسلام واقعی مٹھاس کا ہوتی ہے محسوس دل میں جب وہ اسلام کو مانے، یہ میرا دین ہے، اللہ کو پسند ہے، مجھے پسند ہے. نمبر 3 آپ فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے؟ ایمان لذت کا ہوتی ہے محسوس جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی حیثیت سے ان سے راضی رہے. میری زندگی میں میرے نبی، اللہ نے ایک شخصیت بھیجی ہے نام لے کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو چنا ہے اللہ نے، انسانیت میں اللہ نے ان کو چنا ہے، اپنا آخری نبی بنایا، ہم کو ان کا امتی بنایا. وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہیں، رہبر ہیں. ہماری زندگی میں ہم اتباع صرف نبی کی کرتے، بس باپ دادا خاندان سماج نہیں. میں اپنے نبی سے راضی ہوں، یعنی میں راضی ہوں نبی ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بس میں ہر معاملے میں ان کو اسوہ مانتا ہوں، رہبر مانتا ہوں، جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے. جو انہوں نے کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا وہ نہیں کریں گے، جو کہا وہ کریں گے، جو نہیں کہا وہ نہیں کریں گے. چاہے سب لوگ کہیں کر لو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے ہم. یہ جب آدمی کے اندر جتنا مضبوطی کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا تو ایمان کی لذت ملتی ہے. یہی تینوں چیزیں قبریں پوچھیں، من ربک، رب کون تھا، کس کو دنیا میں بڑا مان کے آیا ہے، بڑا کس کو مانتا تھا، تیرے دل میں کون سب سے بڑا تھا. نمبر 2 ما دینک، تیرا دین کیا تھا، تیری زندگی میں طریقہ کس کا تھا، دین کا جو تھا وہ یا اپنا بنا لیا تھا. ومن نبیک، تیرے نبی کون تھے، رہبر کس کو مانتا تھا، اسوہ کس کو مانتا تھا. 3 جواب دے گا قبر میں پاس. لیکن یہ تینوں جواب کیسا ملے گا، کب دے پائے گا، جب وہ زندگی میں پریکٹیکل جیا ہو. اصل قبر کے سوال پریکٹیکل سوال ہیں، وہ بائی ہارٹ رٹنے والے نہیں ہیں. جیسا جیا ہوگا ویسا وہاں جواب دے. اگر وہ جیا ہے ایسا زندگی میں، ایسا جیا ہے، وہ اللہ کو واقعی رب مانا ہے، واقعی دین کو اپنا جو ہے اسلام کو اپنا دین مان کے چلا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رہا ہے نبی ہونے کی حیثیت سے، تو یقیناً وہ جواب دے پائے گا. یہ ہم جو آج کے درس کا خلاصہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایمان کی مٹھاس ہم روزانہ محسوس کریں. واقعی کم ہوتی ہے محسوس جب ہم ان تینوں چیز سے راضی رہیں. تو اپنے دل میں ہم یہ پیدا کریں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو
ایمان کی جو لذت ہے، جو مٹھاس ہے، جو حلاوت ہے، جو چاشنی ہے، اللہ ہم سب کو روزانہ اسے محسوس کرنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ اسے ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔